الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه في سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، ایک پکے اور سچے مسلمان کی یہ معراج ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو خیر و شر کی طاقت دے کر ان میں سے خیر کو منتخب کرنے اور شر سے کنارہ کش رہنے پر آمادہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا۔ انسان کے اندر خیر و شر دونوں طاقتیں ودیعت فرما کر اس روئے زمین پر بھیج دیا اور اس کے اندر دونوں صلاحیتیں برابر کی ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے اور ان میں سے حق کو چن کر اور باطل سے کنارہ کش رہ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں ہمارے لیے سمجھنا اور جاننا کہ کس طریقے سے اس پر عمل ہو۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بدترین برتن اس کے اندر رکھ دیا گیا، بدترین برتن۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن۔ جامع ترمذی کی روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بنی آدم نے پیٹ سے زیادہ بدترین برتن کو نہیں بھرا۔ نہیں، پیٹ ہمارا جو ہے یہ ہمارے لیے بدترین برتن ہے، اور اس پیٹ کی فکر میں جب انسان نکلتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی میں تگ و دو کرتا ہے، تو اگر اس کی یہ حرکت، اس کی یہ بھاگ دوڑ اگر اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہے تو بہت سے شر، فتنہ اور فساد سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انسان کی ایک طرف تو اللہ رب العالمین نے یہ فطرت بیان کی کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ آدمی کے اندر جب پیسہ آتا ہے، مالداری آتی ہے، تو اس کے اندر طغیان اور سرکشی آتی ہے۔ طغیان سرکشی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور سرکشی فارسی لفظ ہے، یعنی گردن کو اکڑا لینا، گردن کو تان لینا، یعنی پیسہ آیا تو گردن اکڑ گئی۔ اچھا، اکڑی گردن تکبر کی علامت ہے۔ تکبر یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی کبریائی کا خیال کم ہونا، بغیر اس کے تکبر نہیں پیدا ہو سکتا۔ انسان کی یہ فطرت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ لو کان لابن آدم وادیا من مال لابتغى ثانیا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ ایک وادی مال اگر ابن آدم کے پاس ہو جائے، ایک وادی دیکھیے آپ نے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو نیچی جگہ ہوتی ہے چھوٹی نہیں ہوتی، ایک وادی مال بھی اگر ابن آدم کو مل جائے تو وہ سوچے گا ایک وادی اور بنی آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر پاتی، یعنی جب تک وہ زندہ رہتا ہے اور مٹی میں نہیں چلا جاتا تب تک اس کی یہ حرص، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ تمنا اور آرزو برقرار رہتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک صحابی داخل ہوئے، آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و زر کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ تو رک کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنا ہمارے مقدر میں پیسہ اور مال لکھا تھا وہ ہم کو مل کر رہے گا، دنیا کا کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا۔ قناعت پسندی وہ نعمت ہے کہ اگر انسان کو حاصل ہو گئی تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور خوشحال ہوگا۔ کم ملے تو اس پر بھی اتنا ہی شکر اللہ رب العالمین کا ادا ہونا چاہیے جتنا زیادہ ملنے پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعارف اللہ فی الرخاء یعرفکم فی الشدہ،
اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرو، پہچانو، تو وہ تنگی کی حالت میں تمہیں یاد کرے گا، پہچانے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان کو بنایا گیا تاکہ وہ اپنے وجود کے خول میں رہ کر پوری سوچ سمجھ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ جس دن ہم نے دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کیا اور دخل دینا شروع کیا، اس دن ہم اپنی ذات سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اپنے آپ کو بھلوا دیا۔ اب اس بات کی فکر کہاں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا محدود ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، اور ایک دن اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں ایک ذرہ تک کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اس کو یاد کہاں کون کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بتلاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیجئے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا چاہیے تھا، تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، باراللہ زندگی اصل ہے تو آخرت کی زندگی، اور یہ بھی فرمایا آپ نے دوسری حدیث میں کہ ان الدنیا خلوۃ خضرہ، دنیا بڑی شیریں اور شاداب ہے، مقناطیسی کشش رکھتی ہے، لیلائے بے وفا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے جو تمہیں جانشین بنایا اس دنیا میں تمہیں تسلط دیا، قبضہ دیا، اثر دیا، تو اس لیے دیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، کتنا تم نے دنیا کو اپنایا اور گلے لگایا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فریب سے بچو، دنیا کی آلودگی سے بچو، دنیا کے فتنوں و فساد سے بچو۔ ہم ہر نماز میں آخری تشہد میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی اور موت کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، زندگی کا فتنہ۔ اسی لیے آپ نے دعا جو بیان فرمائی اللہم اصلح لی دینی، اس پر فرمایا کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، زندگی کو خیر میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دی۔ کہاں ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم پیسے نہ کمائیں، یا اسلام اس چیز کو ناپسند نہیں کرتا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الصالح للعبد الصالح، اچھا مال وہی ہے جو نیکوکار کے پاس ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکار آدمی کے پاس جب مال ہوگا تو اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کو بھی یاد کرے گا، اور وہ اپنے مال میں جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کو ادا بھی کرے گا۔ کوئی دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم 50,000 کسی کو صدقہ دے دیں، چندہ دے دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں تو ہمارا 50,000 کم ہو گیا۔ ما نقص مال من صدقہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جوان آدمی کا خون نکال لیا جائے تو اس کو کمی دیر تک باقی نہیں رہتی، بہت جلد کور ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ آئے۔ ایسے ہی مال اگر نیک نیتی کے ساتھ خرچ کیا جائے تو کبھی کم نہیں ہوتا۔ میرے ایک عزیز مکہ میں تھا تو برابر حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے۔ آخری مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں جب بھی یہاں آتا تھا حج کرنے یا عمرہ کرنے تو روزی میں کشادگی کی دعا اللہ رب العالمین سے ضرور مانگتا تھا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اتنا اضافہ کیا میری روزی میں کہ اب مجھے خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہوں، اس لیے میں نے اس دعا کو کرنا ترک کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل جس کو چاہے نصیب، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کا وہ فلسفہ بیان کیا مالداری کا کہ اگر ہم اس حدیث کو چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی، اگر ہم اپنے دل کے اندر اتار لیں تو شاید ہمارا وجود منور ہو جائے، نکھر جائے، جلا آ جائے، ایمان کی رمق بڑھ جائے۔ ان اللہ یحب الغنی التقی الخفی، بس اتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مالدار آدمی کو پسند کرتے ہیں جو مالداری کے ساتھ ساتھ متقی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر رہنے والا ہوتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے وجود کو چھپا لیا جائے۔ ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اپنے وجود کو چھپا لیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے پاس کیا ہے۔ جب منہ سے نکلے بات میں تو غریب آدمی ہوں، میں دنیا کا سب سے غریب آدمی ہوں، میں فقیر ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے غرباء کو، غریب لوگوں، فطوبی للغرباء، جنت و بشارت ہے غرباء کی، اور فقیر تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی صرف غنی ہے، تو ہم غنی کیسے ہو سکتے ہیں؟
ہم پیسے والے ہو سکتے ہیں، لیکن پیسے والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے سینے پر اور اپنی پیشانی پر پوسٹر لگا کر گھومے. کیا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو کافر کا بھی کام نہیں ہو سکتا، جو کافر سے بھی گرا ہوا ہو اس کا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت بڑی رذالت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیز جو یہاں ہوتی ہے نا، یہاں یہی نفس ہے، یہی دل ہے، یہی جان ہے، یہی دھڑکتا ہے تو یہ وجود کھڑا ہوا بول رہا ہے. ابھی یہ دھڑکنا بند ہو جائے، نفس سو جائے گا، جان نکل جائے گی اور یہ وجود دھڑام سے زمین پر گر جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی. اور مفسرین، محدثین و فقہاء سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز بہت اہم ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم نفس کی اور اس کو درست بنانے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سمجھا دیا اس کو اچھی بات بھی اور بری بات بھی. اب قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو نکھار لیا، پاکیزہ بنا لیا، وہی کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر ہے وہ آدمی جس نے اس کو گندا کر دیا. اس نفس پر 3 طرح کے اثرات طاری ہوتے ہیں. آج تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو میں اپنی بات پوری کر کے جاؤں گا. پہلی چیز یہ کہ یہ نفس، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربک، کہ یہ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر اللہ کا کرم نازل ہو، رحم کرے. یہ نفس، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما تقولون فی صاحب لکم ان انتم اکرمتموہ وَأَطْعَمْتُمُوهُ وَكَسَوْتُمُوهُ أَفْضَىٰ بِكُمْ إِلَىٰ الشَّرِّ غَایَةً. اپنے اس ساتھی کے بارے میں ذرا بتلاؤ، کیا کہتے ہو کہ اگر تم اس کی عزت کرو گے، اس کو کھانا کھلاؤ گے، اس کو کپڑا پہناؤ گے، تو تمہیں بدترین نتیجے تک لے کر جائے گا. وَإِنْ أَنْتُمْ أَهَنْتُمُوهُ وَأَعْرَيْتُمُوهُ وَأَجَعْتُمُوهُ أَفْضَىٰ بِكُمْ إِلَىٰ خَيْرِ غَایَةٍ. اور اگر تم اس کو ذلیل کرو گے، عزت نہیں دو گے، اور تم اس کو بھوکا رکھو گے، اس کو ننگا رکھو گے، تو تمہیں اچھے نتیجے تک لے جائے گا. کرے صحابہ کرام کہنے لگے کہ ھذا شر صاحب فی الارض، ارے یہ تو بڑا بدترین آدمی ہے. کہا انہا لنفوسکم التی بین جنوبکم، کہ تمہارے پہلو میں جو دل ہے نا، نفس، یہ وہ ہے. یہی نفس قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں اور کچھ کام نیکی کے کر لیتا. اور یہی کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. ایسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نفس برۃ ولا فاجرۃ الا وتلوم نفسها یوم القیامہ ان عملت خیرا تقول کیف لم ازدد وان عملت شرا قال یا لیتنی قصرت. کہا کہ ہر نفس خواہ نیک ہو یا بد ہو، قیامت کے دن اپنے آپ کو ملامت کرے گا اور کہے گا، اگر اچھائی کیا ہوگا تو کہے گا کہ میں نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا، اور اگر برے کام کر کے گیا ہوگا تو یہی کہے گا کہ کاش کہ میں اس سے باز رہتا.
تو یہ نفس برائی کا حکم دینے والا، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ہر وقت اپنے دل کی صدا سنتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، یہ وہ نفس ہے۔ دوسرا نفس ہے لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھائی گئی ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس میں جتنی جلا ہوتی ہے نا، یہ بیٹری ایمان کی اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے نور سے جتنی چارج ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سے ملامت کی آواز آتی ہے اور کہتی نہیں، یہ کام اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، یہ کام تم کرو گے تو خسارے میں ہو جائیں گے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ نفس امارہ کو کچلنے، یعنی یہ برائی کا جو حکم دینے والے، اس کو کچل دو، اور نفس لوامہ کو پروان چڑھانے، اس کو فروغ دو، اس کے بعد تب نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی، سکھلائی ایک صحابی کو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اللہ میں مطمئن نفس مانگتا ہوں، تؤمن بلقائک، جو تیری ملاقات پر ایمان رکھے، ترضی بقضائک، تیرے قضاء اور تقدیر سے خوش ہو، راضی ہو، وتقنع بعطائک، اور جو تو دے دے اس پر قناعت کرے۔ اور یہی نفس مطمئن جب حاصل ہوتا ہے تبھی امید ہوتی ہے جنت میں جانے کی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو بھی اپنے رب سے راضی، وہ بھی تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ نحل کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی مطمئن نفس والے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہی سلامتی، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نے نیک اعمال کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں مطمئن نفس والا بنا دے، بار الہ تو ہمیں اپنے نفس امارہ کو کچلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تو ہمیں اپنے نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، بار الہ تو ہمیں جتنی زندگی دے، دینداری کی زندگی دے، صحت کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن